بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیر عافیت کے ساتھ ہوں گے. فرائض الاصول رسائل حصہ سوم سبق نمبر 78. فاضل تنی کے کلام پر مصنف کا تبصرہ حصہ جیم. جلد مطروح کے مسئلے میں قول مشہور پر اشکال کرتے ہوئے فاضل تنی نے جو نظریہ پیش کیا تھا اس کے بارے میں مصنف کا تبصرہ جاری ہے اور اس سلسلے کا تیسرا حصہ آج بیان کریں گے. مشہور کے قول پر سید صدر شارح وافیہ کا اشکال. جناب سید صدر کے مطابق ہم اصل عدم تزکیہ کے ذریعے سے موت حتف عن ثابت کرتے ہیں. جب حیوان کے تزکیہ ہونا یا نہ ہونے میں شک ہو جائے تو اصل عدم تزکیہ جاری کرتے ہیں اور اس اصل کے ذریعے سے موت حتف عن ثابت کرتے ہیں کہ وہ حیوان تزکیہ نہیں ہوا یعنی وہ مردار ہوا تبھی موت مر گیا ہے. یہ ایک اصل ہے. دوسری طرف سے اصل عدم موت حتف عن کے ذریعے سے تزکیہ ثابت کرتے ہیں. تو ایک طرف اصل عدم تزکیہ کے ذریعے سے موت حتف عن ثابت کیا, دوسری طرف سے اصل عدم موت حتف عن ہے یعنی جب حیوان خود بخود مرا ہے یا نہیں مرا شک ہو جائے تو اصل عدم موت حتف عن ہے, خود بخود نہیں مرا, تو اس اصل کے ذریعے سے تزکیہ ثابت کرتے ہیں. کیونکہ یہ دونوں اصل برابر ہے لذا آپس میں تعارض کی وجہ سے دونوں ساقط ہو جاتے ہیں. اذا تعارضا تساقطا, جب تو اصل آپس میں ٹکراؤ ہو گیا تو دونوں ساقط ہو گئے. اس کے بعد اصالت الاباحہ اور اصالت الحلیت یا ان دونوں کا استصحاب جاری کرتے ہیں. تو یہ دو اصل ساقط ہونے کے بعد ایک اور اصل کی طرف رجوع کریں گے, وہ ہے اصالت الاباحہ یا اصالت الحلیت جاری کرتے ہیں یا اصالت الاباحہ اور اصالت الحلیت کا استصحاب کرتے ہیں اور اس طریقے سے جلد مطروح کے پاک ہونے کا حکم لگاتے ہیں. حالانکہ مشہور نے اس کی نجاست کا حکم لگایا تھا تو سید صدر نے بھی جلد مطروح کے پاک ہونے کا حکم لگایا, جس طرح فاضل تنی نے بھی جلد مطروح کے پاک اور حلال ہونے کے بارے میں فتویٰ دیا اور مشہور پر اشکال کیا. یہاں پر یہ سوال پیش آتا ہے وہ یہ ہے کہ سید صدر نے کیوں دو اصل کو آپس میں لڑایا اور ان دونوں کے تساقط کے بعد اصالت الطہارہ اور اصالت الحلیت جاری کیا. ڈائریکٹ اصالت الطہارہ کیوں جاری نہیں کیا, یہ سوال ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ اصل عدم تزکیہ اور اصل عدم موت حتف عن دونوں اصل موضوعی اور سببی ہے. ان دونوں کے ہوتے ہوئے اصل حکمی کی باری نہیں آتی ہے. اصالت الطہارہ اور اصالت الحلیہ اصل مسببی یا اصل حکمی ہے. تو جب تک اصل موضوعی باقی ہے اصل حکمی کی باری نہیں آتی ہے. اسی وجہ سے جناب سید نے پہلے اصل موضوعی کا خاتمہ کیا ہے تاکہ اصل حکمی جاری ہو سکے. صاحب کتاب کی طرف سے سید صدر کو جواب. صاحب کتاب جناب شیخ کی نظر میں سید صدر کی باتوں میں دو اشکالات پائے جاتے ہیں. پہلا اشکال یہ ہے کہ سید صدر نے دو اصل موضوعی جاری کیا ہے, دونوں اصل مثبت ہے. مشہور کی نظر میں اصل مثبت حجت نہیں ہے. یہ پہلا اشکال ہے صاحب کتاب کی طرف سے, اور اصل مثبت قول مشہور کے مطابق حجت نہیں ہے, اما خود سید صدر اصل مثبت کو حجت مانتے ہیں. تو اصل عدم موت حتف عن یا اصل عدم تزکیہ کے ذریعے سے اصل عدم تزکیہ کے ذریعے سے موت حتف عن
جاری کرنا یہ اصل مثبت ہے، کیونکہ اصل عدم تزکیہ کے ذریعے سے موت حتف عمد ثابت کیا، موت حتف عمد کے ساتھ حکم نجاست و طہارت اس گوشت پر لاگو کیا یا اس کھال پر لاگو کیا، یہ اصل مثبت ہے۔ تو اصل مثبت اگرچہ سید صدر مانتے ہیں لیکن مشہور اس کو نہیں مانتے ہیں۔ دوسرا اشکال یہ ہے کہ سید صدر نے قول مشہور کی مخالفت اس گمان کے تحت کیا ہے کہ مشہور پہلے اصل عدم تزکیہ کا استصحاب کرتے ہیں، پھر اس کے ذریعے سے موت حتف عمد ثابت کرتے ہیں، پھر اس پر حکم نجاست لاگو کرتے ہیں، حالانکہ مشہور کا مقصد یہ نہیں ہے، یعنی مشہور اصل عدم تزکیہ استصحاب کر کے اس کے بعد اس کا لازمہ موت حتف عمد ثابت کرتے ہیں، اس کے بعد اس پڑے ہوئے جلد مطروح پر کھال پر نجاست اور حرمت کا حکم لگاتے ہیں۔ یہ سوچا ہے سید صدر نے، حالانکہ مشہور یہ نہیں کہنا چاہتے ہیں، قول مشہور کا اصل مقصد یہ نہیں ہے۔ دو مبنا کے مطابق مشہور کا قول درست قرار دیا جا سکتا ہے۔ تو اب تک مشہور کے قول پر کئی اعتراضات ہو گئے، ان کا جواب بھی دیا جناب شیخ نے، اور خود شیخ نے بھی ایک اشکال لاگو کیا۔ اب آخر میں صاحب کتاب جناب شیخ کا کہنا ہے کہ اب تک مشہور قول پر جو اعتراضات کیے گئے اور ان میں سے بعض کا جواب دیا، ان سب کی بنیاد اس بات پر تھی کہ حکم نجاست میتہ پر لاگو ہوتا ہے، اور میتہ کا معنی امر وجودی ہے۔ میتہ سے مراد وہ حیوان ہے جو اپنی فطری موت مرا ہے۔ تو میتہ کا معنی امر وجودی لیتے ہیں، موت حتف عمد، جس طرح فاضل الدنیا نے بھی میتہ کا معنی وہی امر وجودی لیا تھا۔ تو اگر قول مشہور میں میتہ سے مراد وہ حیوان ہو جو موت حتف عمد کے ذریعے سے مرا ہو، تو جو پہلے اشکالات اور اعتراضات کیے گئے وہ اسی معنی کے مطابق ہے۔ لیکن اگر ہم حکم کو غیر مزکا پر لاگو کرتے ہیں، اس سے مراد ہر وہ حیوان ہے جو خود مر گیا ہو یا شرعی طور پر ذبح نہیں کیا گیا ہو۔ لیکن اگر ہم میتہ کا معنی غیر مزکا لیتے ہیں، معنی امر آدمی لیتے ہیں، یعنی جو شرعی طور پر ذبح نہیں کیا گیا ہو یا خود مرا ہو یا صحیح طور پر شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا، ایسی صورت میں اس کا معنی امر آدمی ہے۔ تو میتہ یعنی غیر مزکا، جو تزکیہ نہ ہوا ہو، تو اس صورت میں میتہ کا معنی آدمی ہے۔ یا حکم میتہ پر لاگو کرتے ہیں اور میتہ سے مراد ہر وہ حیوان ہے جس کی جان نکل چکی ہے، تو میتہ کا معنی ما زحق روحہ کا معنی کریں گے، جس کی روح نکلی ہے۔ اس معنی کے مطابق میتہ امر وجودی ہے، اس میں مزکا بھی شامل ہے، تو مزکا کی بھی جان نکل گئی ہے تو وہ بھی اس میں موضوعان شامل ہے، لیکن حکم میں اس کو مستثنا قرار دیا گیا ہے۔ جب کسی حیوان کے مزکا ہونے میں شک ہو جائے تو اصل عدم تزکیہ ہے۔ مذکورہ دونوں صورتوں میں مشہور کا قول درست ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ یہ صاحب کتاب کا نظریہ ہے قول مشہور کے بارے میں کہ میتہ کا معنی امر آدمی مراد لیں گے یا میتہ کا معنی ما زحق روحہ لیں گے، اور موضوع میں یہ حیوان جو یا کھال یا وہ گوشت جو سامنے ہے وہ بھی اس میں شامل ہے ما زحق روحہ میں۔ اما اس کے تزکیہ ہونے میں جب شک ہوتا ہے تو اصل عدم تزکیہ کے مطابق اس کی نجاست اور حرمت کا حکم لگاتے ہیں۔ یہی مشہور کا قول ہے اور اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ فذکر ان اثارۃ عدم التزکیہ تثبت الموت حتف العمد۔ فذکر یعنی سید صدر نے بیان کیا، انہوں نے ذکر کیا ہے، بے شک اصل عدم تزکیہ موت حتف عمد تو ثابت کرتا ہے، یعنی حیوان تزکیہ ہونا یا نہ ہونا شک ہو تو اصل تزکیہ نہ ہونا ہے، تو تزکیہ نہ ہونے کا نتیجہ یعنی وہ
خود مرا ہے، مردار ہو گیا ہے۔ وَأَصَالَةَ عَدَمِ مَوْتِ الْحَذْفِ الْعَنْ تُثْبِتُ التَّزْکِیہ، اور دوسری طرف سے اصل عدم موت حذف عن ہے، یعنی جب اس حیوان کے طبیعی موت مرنے میں شک ہو جائے تو اصل عدم موت حذف عن ہے، اور اس اصل کے ذریعے سے تثبت التزکیہ، تزکیہ کو ثابت کیا جاتا ہے، ثابت ہوتا ہے، تزکیہ ثابت ہوتا ہے۔ پس دونوں اصل آپس میں تعارض ہوگا اور دونوں اصل ثابت ہوتے ہیں۔ فیکون وجہ الحاجہ الی احراز التزکیہ، پس اس صورت میں تزکیہ کے ثابت کرنے کی طرف محتاج ہونے کی وجہ، یہاں پہ کوئی سوال کرتا ہے، یہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے کہ جناب سید صدر نے پہلے تو اصل کو آپس میں کیوں لڑایا، دونوں کو آپس میں ٹکراؤ کر کے لڑا کے دونوں کو ثابت کیوں کیا، ڈائریکٹ اصالت الحلیت اور اصالت الاباحہ جاری کیوں نہیں کیا؟ تو اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ تزکیہ کے احراز کی طرف محتاج ہونے کی وجہ مع ان الاباحۃ والطہارۃ لا تتوقفان علیہ، ساتھ اس کے کہ اباحہ اور طہارت، اصل اباحہ اور اصل طہارت دونوں احراز تزکیہ پر موقوف نہیں ہے، بل یکفی استصحابہما، بلکہ اباحہ اور طہارت کا استصحاب کرنا کافی ہے۔ اس کے باوجود جناب سید صدر نے پہلے تو اصل کو تعارض کے ذریعے سے دونوں کو گرا دیا، پھر احراز تزکیہ کی طرف محتاج ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے فیکون وجہ الحاجہ ان، یہ انا یکون کے لیے خبر ہے، فیکون وجہ الحاجہ ان استصحاب عدم التزکیہ حاکم علی استصحابہما، بے شک عدم تزکیہ کا استصحاب حاکم ہے علی استصحابہما، اباحہ اور طہارت کے استصحاب پر۔ یعنی کوئی یہ اعتراض کرے کہ استصحاب عدم تزکیہ، استصحاب حلیت اور استصحاب طہارت پر حاکم ہے، تو اصل حاکم ہوتے ہوئے اصالت الطہارہ یا اصالت الاباحہ کیوں جاری کیا؟ کوئی اس طرح اعتراض کر سکتا ہے، اسی لیے اصل عدم تزکیہ کو پہلے ہم نے ثابت کیا۔ فلولا ثبوت التزکیہ باصالت عدم الموت حذف العن، اگر اصل عدم موت حذف عن کے ذریعے سے تزکیہ ثابت نہ ہو تو لم یکن مستند للاباحۃ والطہارہ، تو اباحہ اور طہارت کے لیے کوئی دلیل نہیں رہتی ہے۔ اباحہ اور طہارت کو ثابت کرنے کے لیے اصل عدم موت حذف عن کے ذریعے سے تزکیہ ثابت کرنا پڑے گا، تو تزکیہ کے ثبوت کے ساتھ اس حیوان کا، اس کھال کا مباح ہونا اور پاک ہونا ثابت ہوتا ہے۔ وَكَأَنَّ السَّيِّدَ قُدَّسَ سِرُّهُ ذَكَرَ هَذَا، اب یہاں سے صاحب کتاب جناب شیخ جو ہے جناب سید پر، سید صدر شارح وافیہ پر اشکال کرتے ہیں کہ سید صدر شارح وافیہ نے مشہور کے قول میں انہوں نے غور نہیں کیا، مشہور کے قول کے بارے میں وہ غلط فہمی کا شکار ہوا ہے۔ وَكَأَنَّ السَّيِّدَ قُدَّسَ سِرُّهُ ذَكَرَ هَذَا، گویا کہ سید صدر نے یہ بات بیان کیا لزعمہ، اس کے اپنے اس گمان کی وجہ سے ان مبنى تمسک المشہور علی اثبات موت الحذف العن باصالت عدم التزکیہ، کہ مشہور نے موت حذف عن کے ثابت کرنے کے لیے اصالت عدم التزکیہ سے تمسک کیا ہے، یعنی مشہور نے اصل عدم تزکیہ کے ذریعے سے موت حذف عن ثابت کرتے ہیں، اس کے بعد اس کے اوپر اس جلد مطروح پر نجاست کا حکم لگاتے ہیں، انہوں نے یہ سوچا ہے۔ فَيَسْتَقِيمُ حِينَئِذٍ مُعَارِضَتُهُمْ بِمَا ذَكَرَهُ السَّيِّدُ قُدَّسَ سِرُّهُ، تو اگر یہ صورتحال ہو جس طرح سید صدر نے سوچا ہے، تو اس وقت سید صدر کا مشہور کے ساتھ معارضہ کرنا، ان کے ساتھ اختلاف نظر رکھنا صحیح ہے۔ فیستقیم یعنی فیصح، حینئذ اس وقت صحیح ہے، معارضتہم سید صدر مشہور کے ساتھ معارضہ کرے بما ذکرہ سید قدس سرور، اسی بات کی ذریعے سے جو سید صدر نے بیان کیا۔ فیرجو بعد التعارض الى قاعدتي الحل والطہارہ واستصحابہما، بس
دو اصل کے تعارض کے بعد قاعدہ حلیت اور قاعدہ طہارت کی طرف رجوع کرے گا، وہ استصحابہما اور حلیت اور طہارت کے استصحاب کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ یہ سعید صدر کے نظریے کے مطابق ہے۔ لیکن ھذا کلہ مبنی علی ما فرضناہ من تعلق الحکم علی المیتہ والقول بانہا ما زحق روحہ بحذف الانف۔ لیکن کے بعد صاحب کتاب کہہ رہے کہ یہ ساری باتیں جو آج تک ہم نے بتائی ہے، اس کی بنیاد یہ ہے کہ علی ما فرضناہ، اس مطلب پر بنیاد ہے جس کو ہم نے فرض کیا، من تعلق الحکم علی المیتہ، حکم نجاست میتہ پر متعلق ہے، والقول بانہا ما زحق روحہ بحذف الانف، اور اس قول کو ہم مانتے ہیں کہ یہ میتہ وہ ہے جس کی روح نکل گئی ہو بحذف الانف، طبیعی موت مرنے سے۔ بس یہاں میتہ کا معنی امر وجودی لیتے ہیں، یعنی میتہ کا معنی امر وجودی ہے۔ اس صورت میں یہ سارے اعتراضات اور اشکالات قول مشہور پر لاگو ہو گئے۔ اما اذا قلنا بتعلق الحکم علی لحم لم یزک حیوانہ، لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ حکم اس گوشت پر لاگو ہوا ہے یا اس گوشت کے ساتھ تعلق ہے جس کا حیوان تذکیہ نہیں ہوا، او لم یذکر اسم اللہ علیہ، یا اس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، تو یہ معنی امر آدمی ہوگا۔ اس صورت میں میتہ سے مراد امر آدمی ہے۔ او تعلق الحل علی ذبیحۃ المسلم، اور حلیت مسلم کے ذبح کرتا حیوان سے تعلق ہوگا، وما ذکر اسم اللہ علیہ، اور اس حیوان کے ساتھ حلیت تعلق ہوگا جس کے ذبح کے دوران اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ المستلزم لانتفاعہ بانتفاع احد الامرین، اور انتفاع حلیت کا مستلزم بنتا ہے انتفاع احد الامرین، دو میں سے ایک کے منتفی ہونے سے۔ دو میں سے ایک سے مراد یعنی ذبیحہ مسلم ہونے سے، ذبیحہ مسلم ہونا منتفی ہو جائے، یعنی کسی کافر نے ذبح کیا ہے، یا دوسرا امر سے مراد جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، یعنی یا اللہ کا نام نہیں لیا ہے یا مسلمان نے ذبح نہیں کیا، ان میں سے ایک امر کے منتفی ہونے سے حلیت منتفی ہونے کا لازم ہوتا ہے، منتفی ہونا لازم آتا ہے۔ ولو بحکم الاصل، اگرچہ منتفی ہونا حکم اصل کے ذریعے سے کیوں نہ ہو، یعنی اگر کسی حیوان کے بارے میں شک ہو کہ اس کے ذبح کے دوران اللہ کا نام لیا یا نہیں لیا، تو اصل آدمی ہے کہ اللہ کا نام نہیں لیا ہے۔ ولا ينافي ذلك تعلق الحكم في بعض الادلة الاخر بالمیتۃ، اور یہاں پہ ایک اشکال تقدیری ہے، اس کا جواب دینا چاہتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے کہ بعض ادلہ میں حکم نجاست میتہ پر لاگو ہو گیا، تو آپ یہاں پہ غیر مزکا پر حکم نجاست لاگو کرتے ہیں، تو جناب شیخ فرما رہے کہ اس میں کوئی منافات نہیں ہے، کیونکہ میتہ کا معنی وہی غیر مزکا ہے جس کو تزکیہ نہیں کیا گیا ہو، جس کے ذبح کے دوران اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے، وہی میتہ ہے۔ ولا ينافي ذلك، اور اس بات میں کوئی منافات نہیں ہے تعلق الحکم فی بعض الادلة الاخر بالمیتہ، کہ بعض دوسرے ادلہ میں حکم نجاست میتہ کے ساتھ تعلق ہونا ہمارے گفتگو کے ساتھ منافات نہیں ہے۔ ولا ما علق فيه الحل على ما لم يكن میتہ، اور ان ادلہ کے ساتھ منافات نہیں ہے جس میں حکم حلیت کو متعلق بنایا ہے، حکم حلیت کو لاگو کیا ہے علی ما لم یکن میتہ، اس پر جو میتہ نہیں ہے، تو جو میتہ ہے اس پر حرمت کا حکم لاگو کیا ہے، اور جو میتہ نہیں ہے اس پر حلیت کا حکم لاگو کیا ہے، تو یہ ہمارے کلام سے کوئی منافات نہیں ہے۔ کما فی آیت قل لا اجد الی آخر الآیہ، جیسا کہ قرآن کی اس آیت میں قل لا اجد فیما اوحی الی محرما، پھر الا ان تکون میتۃ او دما، اس طرح پوری آیت میں میتہ پر حکم نجاست لاگو کیا ہے، حکم حرمت لاگو کیا ہے۔ او قلنا ان المیتۃ ہی ما زحق روحہ مطلقا، یا ہم یہ کہے کہ میتہ وہ ہے
وہ ہے جس کی روح مطلقاً نکلی ہو، یعنی میتہ کا معنی امر وجودی لیتے ہیں، اور ما ذہق روحہ مطلقاً جس طریقے سے اس کی جان نکلی ہے وہ میتہ ہے۔ اب وہ شرعی طور پر ذبح کرنے کے ذریعے سے جان نکلی ہو، یا خود طبیعی موت مرنے سے، یا غیر شرعی طریقے سے ذبح کرنے سے، جس طریقے سے جس حیوان کی جان نکلی ہے وہ میتہ ہے۔ تو یہ معنی امر وجودی ہے، خرج منہ ما ذکیا، اور اس حکم سے وہ حیوان خارج ہو جائے گا جو تزکیہ ہوا ہے، یعنی حکم کے لحاظ سے مزکا بھی نہیں، موضوع کے لحاظ سے مزکا بھی میتہ میں شامل ہے، لیکن حکم کے لحاظ سے مزکا میتہ سے خارج ہوگا، یعنی میتہ نجس ہے اور مزکا پاک ہے اور حلال ہے۔ فَإِذَا شُكَّ فِي عِنْوَانِ الْمُخْرَجِ فَالْأَصْلُ عَدَمُهُ، جب عنوان مخرج میں شک ہو، یعنی جس حیوان کو میتہ کے حکم سے نکالنے میں شک ہو جائے کہ آیا یہ حیوان مزکا ہے یا نہیں، آیا حکم نجاست سے اس کو نکالا یا نہیں نکالا، شک ہونے کی صورت میں فَالْأَصْلُ عَدَمُهُ، اصل عدم خروج ہے، یعنی اس عنوان کلی سے خارج نہیں ہوا، میتہ کے حکم میں آتی شامل ہے۔ فلا محیص عن قول المشہور، بس ان دو مبنا کے مطابق قول مشہور سے کوئی راہ فرار نہیں ہے، یعنی مشہور کے قول کو ماننا پڑے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔